بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ محترم سامعین، پچھلے چیپٹر میں ہم نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر مبارک کیا تھا۔ اس میں سے دو باتیں آپ کو میں بتا کے اور کچھ پرانے پوائنٹس ذکر کر کے تو آگے چلیں گے اور حضرت سیدنا یافس علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر مبارک، جنت میں جو عمر ان کی گزاری روح پھونکے جانے کے بعد اور اس دنیا کی کل ملا کے کم و بیش 3700 سال بنتی ہے۔ دوسری بات، آپ کا جو جسم مبارک تھا اس کے اوپر فرشتے جب یہاں سے ان کو لے کے گئے تو سونے کا تہبند، 2 کنگن ان کی کلائیوں پہ اور 2 کنگن ان کے کندھوں سے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے جہاں پہ مسل مرد کا ہوتا ہے اس سے اوپر والا جو حصہ ہے وہاں پہ کندھوں کے پاس 2 کنگن وہاں، اور 1 سونے کا ہار، اور باقی جو تاج تھا وہ وہاں جنت میں ان کو پھر پہنایا گیا۔ تیسری بات یہ کہ جب ان کو روح پھونکی گئی، ان کی اصل فطرت کو جو کہ 7 مراحل میں سے گزری، ان 7 مراحل میں سے فطرت جو اصل تھی انسان کی، وہ جیسے جیسے اللہ پاک نے اس کا عمل جو ہے 7 مراحل اس میں سے گزارے ہیں، تو وہ جب روح اس کے اندر پھونک کے اور پھر وہ جسم کی مبارک کے اندر داخل کی گئی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام چت لیٹے ہوئے تھے زمین کے اوپر، 7ویں آسمان کے اوپر، پہلے آسمان سے پھر ان کو 7ویں آسمان جب لے جایا گیا، تو اس وقت جب روح ان کے اندر داخل کی گئی ہے تو وہ اٹھے ہیں، تو ایک پاؤں ان کا جو گھٹنا ہے وہ زمین کے ساتھ تھا اور دوسرا گھٹنا زمین سے اٹھا کے، اور ایک ہاتھ انہوں نے گھٹنے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ ان کا زمین پہ تھا، اور سر مبارک جو ہے وہ نیچے کی طرف تھا۔ اس حالت میں ان کو سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنی ربوبیت کا اور ان کی اصل کا، کہ ان کی فطرت جو ان کی اصل جہاں سے انسان کی تخلیق وہ 7 مراحل میں سے جو گزری اس کا علم عطا فرمایا، اور ساتھ ان کے وجود کو جیسے اللہ پاک نے پرورش فرمائی اور جیسے وہ وجود میں آیا اس کا علم اللہ پاک نے فرمایا۔ یہ چند باتیں تھیں، میں نے آپ کے گوش گزار کر دوں، پھر ان کے اٹھنے کی جو کیفیت ہے کبھی ہو سکا تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کو علیحدہ سے پھر آپ کو وہ کچھ بنا کے تو اس کسی طریقے سے اس کو میں آپ کو ڈیلیور کر دوں گا، بتا دوں گا یا سمجھا دوں گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں حضرت یافس علیہ السلام کا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام 600 سال جیسے میں نے بتایا کہ کم و بیش وہ ایک انتہائی اذیت اور تکلیف کی زندگی انہوں نے اس دنیا میں گزاری۔ بیابان تھا، ظاہر ہے وہ جو ایک پروسیس تھا ان کے لیے، خوراک کا بندوبست پھر اس دنیا میں، اور پھر اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے اور اپنے ہاتھ سے کھیتی باڑی کا سلسلہ، جیسے جیسے اللہ پاک ان کو علم دیتا گیا وہ ویسے ویسے آگے کرتے گئے، چلتے گئے۔ پھر حضرت اماں حوا علیہ السلام کا ان کے ساتھ ملنا، پھر ان کا آپس میں، ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے کیونکہ پھر ہم نا یہ بہت لمبا ایک تاریخ کا چیپٹر ہے، پھر وہ ہم بہت دور نکل جائیں گے۔ تو سب سے پہلے ان کی اولاد حضرت قابیل اور حابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور حابیل پھر اپنے ساتھ جو بھی عورت جس کی وجہ سے قتل ہوا اس کو ساتھ لے کے تو چلا گیا۔ ان میں سے پھر جو نسل ہوئی وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے، اس کو ہم کسی اور وقت کے لیے صرف اور صرف حابیل کی نسل کے حوالے سے میں علیحدہ کسی وقت انشاءاللہ وہ ذکر کر دوں گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے، شیس و یافس علیہم السلام۔ حضرت یافس علیہ السلام عمر میں وہ جو درمیان میں وقفہ آتا تھا، 2 جو بیٹے پیدا ہوتے تھے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے، اس میں حضرت یافس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام سے بڑے بیٹے تھے۔ تو یہ عمر کے لحاظ سے حابیل اور قابیل کے بعد عمر میں بڑے جو بیٹے بنتے ہیں وہ حضرت یافس علیہ السلام بنتے ہیں۔ حضرت یافس علیہ السلام جو جیسے جیسے جوان ہوتے گئے ویسے ویسے سریانی زبان چلتی تھی زیادہ، یعنی کہ وہی قدیم سریانی میں ہی ان کو حضور صلی جب ان کو نبوت عطا ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر بہت پرانا چلتا آ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا سبب بھی یہی نام مبارک تھا، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی سبب بنا۔
اور اس کے بعد پھر حضرت یافس علیہ السلام کو بھی ظاہر ہے ان کا ذکر اور وہ ساری چیزیں جب بتائی گئیں تو یہ حضرت یافس علیہ السلام سریانی میں، قدیم سریانی میں اس کے کچھ اشعار میں کافی پہلے لکھ بھی چکا ہوں، جب میرا فیس بک اکاؤنٹ ہوتا تھا، دوسرا ایک اکاؤنٹ مجھے وہ یاد نہیں رہا، میں نے ختم کر دیا تھا، اس میں کچھ نعت کے جو انہوں نے نعت اس وقت کہی تھی اس کے کوئی 4-5 اشعار میں نے دیے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ حضرت یافس علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں سریانی میں اشعار بولا کرتے تھے۔ وہ اشعار وہ پھر بیٹھ کے گنگناتے تھے۔ اس وقت جو ماحول تھا وہ سرمئی رنگ کے پہاڑ ہوتے تھے، سرمئی ریتیلے رنگ کے، یعنی کہ وادی سی بنی ہوتی تھی۔ آج کل کا جو آئس لینڈ ہے، میں پچھلے دنوں سرچ کر رہا تھا تو مجھے یہ سرمئی پہاڑ نظر آئے، جب اس کا میں نے وہ دیکھا ڈیٹیل میں گوگل کے اوپر، تو اس کے اوپر آئس لینڈ لکھا ہوا تھا۔ تو وہ آئس لینڈ کے جیسے کہ نقشہ ہے، سرمئی رنگ کے پہاڑ جیسے کہ آتش فشان نے خاموش ہوئے ہوں، بالکل سرمئی ریت، اور اس میں پھر درمیان میں جو ہے نا وہ پانی کا ایک ہلکی سا جھرنا سا بہہ رہا ہوتا تھا۔ وہیں پہ بیٹھ کے زیادہ تر ان کا معمول تھا، وہ بیٹھ کے تو نعتیں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں لکھا کرتے تھے، پھر اس کو بیان کیا کرتے تھے، بولتے تھے، گنگناتے تھے۔ فرشتے جو تھے آسمانوں کے وہ ان کے پاس قریب آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور ان کے لیے سب سے زیادہ گریہ کیا گیا ہے ان کے کرب کی وجہ سے، حضرت یافس علیہ السلام۔ ان کا میں ذکر اس لیے خصوصاً کر رہا ہوں، ان کے حوالے سے میں پچھلی جو ویڈیو سے پچھلی جو پہلا چیپٹر ہے اس میں بتا چکا ہوں کہ یہ حضرت یافس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے جو صاحبزادے ہیں، جو حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئے، علیحدہ ہیں، اور جو یافس کا ذکر آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے وہ علیحدہ ہیں۔ تو ان کے لیے گریہ اس وجہ سے سب سے زیادہ کیا فرشتوں نے، اور سب سے زیادہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت رکھتے تھے۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی محبت تھی والہانہ۔ دوسری بات یہ تھی کہ یہ جب جوان ہوئے ماشاءاللہ اور ان کو اللہ پاک نے نبوت سے سرفراز فرمایا، تو پھر یہ چلے گئے اپنے جو بھی اہل و عیال تھے ان کے ساتھ، شاید اس میں سے چند ایک کے علاوہ باقی کو لے کے چلے گئے یہ یاجوج ماجوج کی طرف۔ تو میں اس کو ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں کہ آپ کوئی بھی شخص ہے، ہم میں سے کوئی عام ہے یا خاص ہے، وہ جب اپنے ہم مزاج آدمی جس کے ساتھ اس کا مزاج نہ ملتا ہو اور اس کے ساتھ اس کو کوئی کام کرنا پڑے 10-15 سال، تو وہ ایک اذیت میں سے گزرتا ہے، جس میں صرف آپ کا مزاج نہیں مل رہا ہوتا، آپس میں مزاج کا ڈیفرنس ہوتا ہے۔ آفیسز میں مختلف ایریا میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، لیکن جب آپ کی جنس ہی نہ مل رہی ہو آپس میں، تو اس وقت وہ اذیت اور تکلیف کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ چونکہ انسانوں میں تھے، یاجوج ماجوج کی ایک علیحدہ کمیونٹی ہے، ان کے علیحدہ طبقات ہیں، وہ بہت زیادہ یعنی کہ علم میں فضل میں کافی زیادہ بڑے ہوئے ہیں، لیکن اسی حساب سے پھر وہ کفر میں اور نہ ماننے میں بھی بڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیوں مانیں معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم اللہ کی ذات کو۔ تو جب یہ گئی ہیں تبلیغ کے لیے، تو پھر وہاں پہ انہوں نے ایک مسلسل کرب کی زندگی جو ہے نا وہ کاٹی ہے، کیونکہ اپنی کمیونٹی انسانی کمیونٹی سے علیحدہ تھے، کٹے ہوئے تھے، یہی اپنے ان کے اہل و عیال تھے۔ اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ وہ کمیونٹی جس کے اندر وہ رہ رہے تھے، وہ کمیونٹی وہ جنس میں بھی ایک تو مزاج میں مختلف تھی، دوسرا جنس میں بھی مختلف تھی۔ تو اس وجہ سے ان کی بہت زیادہ فضیلت اللہ پاک کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور ان کا پھر آگے جو بھی معاملات تھے میں اس تفصیل میں پھر انشاءاللہ کبھی مزید جائیں گے۔ دوسری طرف اب آتے ہیں حضرت شیث علیہ السلام۔ تو حضرت شیث علیہ السلام یہاں پہ رہے، اور پھر جتنی نسل ہے زیادہ تر یعنی کہ تقریباً حضرت یافس علیہ السلام کی نسل میں، اور یا وہ جو فسق کیا اور جس نے کفر کیا اور قتل کیا اپنے بھائی کو حابیل نے، وہ نسل، اور پھر یوں کہنے کہ تقریباً کوئی 77 تا 80% کی جو نسل ہے انسانی، وہ حضرت شیث علیہ السلام سے پھر آگے چلی ہے، اور حضرت شیث علیہ السلام سے پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام تک کم و بیش تقریباً کوئی 300 کے قریب انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو یہ مختصر سا ذکر تھا حضرت یافس علیہ السلام کا اور اس زمانے کا۔ اس سے ہم تھوڑا سا پھر آگے چلتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کا جو واقعات ہیں اس میں کچھ ذکر کریں گے، اور حضرت شیث علیہ السلام سے لے کے تو حضرت نوح علیہ السلام تک کا جو زمانہ گزرا، اس زمانے میں کچھ جو بہت عجیب و غریب قسم کے واقعات ہمارے آج کل کے زمانے کے حساب سے
جو ہوئے ان کا انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ السلام علیکم۔